बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। जब मैंने कहा कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो कम हो रहे हैं और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा कि उनको 10-10 12-12 घंटे के बाद नोटिफिकेशन आती है, हालांकि आप सब्सक्राइब करें। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक करें कि आपको डायरेक्ट आ जाए, कि कोई एल्गोरिथम इसको रोक ना सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मेरे जो पेट्रन्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिली आपसे आपको आपका शुक्र अदा करता हूँ। आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, उससे बहुत मुझे मदद मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज सिर्फ दो बातें करनी है और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, अरशद के कत्ल पे और अरशद के कातिल, और दूसरी पाकिस्तान का कत्ल और पाकिस्तान के कातिल। मैं अरशद के केस को इसलिए बार बार उठा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही सेमिनल इवेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। मेरे ख्याल में 75 साल की हमारी हिस्ट्री में ये शायद सबसे बड़ा इवेंट है जिसने इस मुल्क के अंदर हर चीज़ को सामने हमारे कर दिया है कि इस मुल्क की जो तबाही और बर्बादी के जो पीछे किरदार हैं वो कौन है। और इस इवेंट से बेहतर कोई और चीज़ मुझे नहीं नज़र आती। ये इमरान खान की रिजीम चेंज ऑपरेशन से भी ज़्यादा है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहली दफ़ा हमें शवाहिद डायरेक्टली मिलते हैं आईएसआई के अरशद के मुल्क से बाहर जाने के, और ये पहले कभी हमें नहीं मिलते। तो ये मैं आपके सामने एक ग्राफिक पेश कर रहा हूँ। इस ग्राफिक को ज़रा गौर से देखिएगा। ये ग्राफिक मैं शुरू करना चाहता हूँ उसके लेफ़्ट साइड से और नीचे से, जहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट, एसएसपी मलिर। ये मैं फिर से भी मैं बार बार आपको बताऊंगा कि आपको समझ आए ये है क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राफिक है, इसको समझें। एसएसपी मलिर जो है वो एसएचओ मेमन गोट को कहता है कि तुमने लकी स्टार के करीब दफ्तर आईएसआई का उधर जाना है, और ये आपने ऊपर देखा वो एसएसपी को कह रहा है। और वो जो एसएचओ मेमन गोट है वो 3 जो आईएसआई ऑफिसर हैं लकी स्टार में, उनके पास जाता है। वो उनको कहता है, आईएसआई के दफ्तर के ऑफिसर्स कहते हैं कि तुमने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ सिडिशन का केस फाइल करना है। और वो फाइल करता है 9 अगस्त को, और अरशद शरीफ की तरफ आप ये देखें एक एरो जा रहा है, और अरशद शरीफ उसी के अगले दिन 10 अगस्त को दुबई चला जाता है। अब इसको यहाँ वापस रोक लें, वापस उन 3 आईएसआई अफसरों के पास आ जाए। इन 3 आईएसआई अफसरों के ऊपर एक चेन ऑफ कमांड है यूनिटी की। इसके ऊपर 2 मैंने नाम लिखे हैं, ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा और ब्रिगेडियर अयाज आईएसआई सेक्टर कमांडर कराची। अब मैंने कुछ चीज़ें हरे में हैं, हरे में वो चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, जो हमें पता है, और ये सारे फैक्ट्स जो हैं मैंने निकाले हैं जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उनकी रिपोर्ट से। उमर शाहिद हामिद साहब, जो मेरा ख्याल है उन्होंने ये बनाई है और उनको सुना है, ओएससी बना दिया गया है। इस पर मैं अभी तक कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन हर तरह से नहीं है। तो आप अभी ये 3 आईएसआई ऑफिस पे पास जाए और इसके ऊपर चेन ऑफ कमांड देखें। इनसे ऊपर इनका जो डायरेक्टर है वो है, इनका कमांडर कौन है, आईएसआई का सेक्टर कमांडर कराची। इनको हुक्म, अब ये जो लाल मैंने एरो बताया ये मफरूज़ा है कि इनको हुक्म उनसे आया होगा। उसके ऊपर से जाते हैं, या हो सकता है फ़हीम रज़ा ने हुक्म दिया हो। फ़हीम रज़ा का ग्रीन इसलिए वो मैं बाद में बताता हूँ, वो आप एरो देखे होंगे वकार की तरफ जाते हुए। फ़हीम रज़ा से ऊपर कौन है, फैसल नसीर, डीजीसी काउंटर इंटेलिजेंस। फैसल नसीर का बॉस कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम का उस वक्त बॉस कौन था, जनरल कामर जावेद बाजवा। तो ये जो इतने शौक से मुझे भी जतवाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, तो ये देख लें ये यूनिटी ऑफ कमांड कैसे चली। तो अगर अब मैं ऊपर से चलता हूँ, कमर जावेद बाजवा ने कहा नदीम अंजुम को, नदीम अंजुम ने कहा फैसल नसीर को, फैसल नसीर ने कहा या फ़हीम रज़ा को या डायरेक्टली अयाज को। उन्होंने अपने ये जो 3 आईएसआई के अफसर हैं लकी स्टार पे, उनको कहा। उन्होंने एसएसपी मलिर को कहा कि भाई अपने एक एसएचओ को भेजो, कि कौन करेगा। उसने कहा जी मेमन गोट वाला करेगा, शायद मैं एक ऐसी कॉन्वर्सेशन बना रहा हूँ। उनका यार उसको भेजो हमारे पास, हम उसको बताएंगे। उसने एसएचओ मेमन गोट को कहा, वो गया लकी स्टार, उसको कहा कि ये तुम करो। उसने कहा ठीक है सर, ठक 9 तारीख को सिटिशन की एफआईआर की, अरशद शरीफ 10 अगस्त को दुबई चला गया। अब ऊपर से क्या होता है, 19 तारीख अगस्त को
ارشد شریف کو 2 CID کے افسر آتے ہیں دبئی کے اور کہتے ہیں آپ کو ہم نے 48 گھنٹے میں یا آپ چھوڑ دیں یا ہمیں آپ کو پاکستان ڈپورٹ کرنا ہے، اور وہ ڈر کے مارے کینیا چلے جاتا ہے. وہ پوری کہانی نہیں بتاتا، وہاں وقار اور خرم کے ساتھ اس کا رہنا ہوتا ہے. وقار اور خرم کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان کے پینٹ ہاؤس میں. 23 اکتوبر کو ایک بہت سانحہ واقعہ ہوتا ہے، اور یہ GSU یونٹ ہے وہ جو ہے وہ ارشد شریف کو قتل کر دیتی ہے. GSU یونٹ کا ڈائریکٹ تعلق ہے وقار اور خرم کے ساتھ، اور وقار کا ڈائریکٹ تعلق ہے بریگیڈیئر فہیم رضا کے ساتھ، اس لیے کہ جب ہماری فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کینیا گئی انہوں نے کہا کہ یہ اب CCTV ہمیں دیں اس کے پینٹ ہاؤس کی، تو وقار کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا، میں نے بریگیڈیئر فہیم رضا ISI سیکٹر کمانڈر کراچی سے اسلام آباد سے اجازت لینی ہے. لیتا ہے نہیں لیتا ہمیں نہیں پتہ، یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 دن کے بعد وہ کوآپریشن کرنی چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہر سوال جواب جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. ارشد شریف شہید ہو جاتے ہیں 27 اکتوبر کو، 23 اکتوبر کو شہید ہوتے ہیں، 27 اکتوبر کو ان کا جنازہ ہوتا ہے، اور 27 اکتوبر کو یہ 2 جرنیل آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، پورے ملک کے سامنے کہتے ہیں ارشد شریف کے خلاف کوئی پریشر نہیں تھا، اس کو کسی نے نہیں کہا اس ملک سے جانے کے لیے. ارشد شریف کا لائر کہتا ہے کہ بریگیڈیئر شفیق نے اس کو کہا، ارشد شریف خود کہتا ہے مجھے ارشد شریف نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھے، کسی نے ان کی سنوائی نہیں کی، اور ارشد شریف شہید ہو گئے. اور یہ 2 آدمی آ کے انہوں نے پبلکلی اعلان کیا کہ جی یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی پریشر نہیں. اب آپ یہ سوچیں، اگر آپ اب یہ چین آف کمانڈ دیکھیں، اس پریس کانفرنس میں ندیم انجم خاص طور پہ اس نے عمران کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی اور باجوہ کی تعریفیں اور کے پل باندھے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کس قسم کی یہ کانسپریسی بنائی گئی تھی اور اس کو پیش کیا گیا. اور جب یہ ان کو ڈر تھا کہ شاید پتہ نہیں کوئی خانہ جنگی نہ ہو جائے، لوگ باہر نکل کے لوٹ، انہوں نے کہا جی اس کو ٹھنڈا کرو، ہم آ کے بتاتے ہیں عمران کتنا گندا آدمی ہے، اور ارشد کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں تھا. اب آپ اس گرافک کو اگر دیکھیں نا، مجھے تو دیکھتے ہوئے کوئی شک نہیں ہے سرکمسٹینشلی کہ اس کے پیچھے کون تھے. اب نیچے آ جائیں آخری ان کی والدہ کے پاس. ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ سے کہا سو موٹو لو، خدا کے لیے چپ چپ چپ، ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ، چپ چپ چپ. آخر کار مر کے انہوں نے کہا اچھا جی ہم سو موٹو لیتے ہیں، اور ان خاتون کا FIR بھی جمع نہیں ہوئی جن کے ناموں پہ یہ چاہتی تھیں. ان کے ناموں کیا لیے تھے؟ قمر جاوید باجوہ، ندیم انجم، فیصل نصیر، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، فہیم رضا، کرنل نعمان، بریگیڈیئر شفیق. نہیں ہوئی. ناٹ اونلی دیٹ، جو ان خاتون کو کوئی لائر نہیں تیار ان کے کیس کو پریزنٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے، جو سو موٹو لے رہا ہے کہ جی جو JIT کر رہی ہے، وہ سوال کیا پوچھ رہی ہے؟ JIT جو بنائی ہے وہ ارشد شریف کتنی چائے کے پیالیاں پیچھے تھے، وہ کون سی گاڑی میں کہاں جاتے تھے، ان کی گاڑی کون سی تھی، وہ بلٹ پروف تھی کہ نہیں تھی. کمال عجیب ڈرامہ. تو ان کی والدہ کا کون کیس پریزنٹ کرے گا سپریم کورٹ کے؟ دیر نو لائر. آپ سوچیں یہ جو بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں نا، اس کے بڑے جو مشہور کیسز ہوتے ہیں، ان کیسز کے لیے تو لائرز جان دیتے ہیں کہ یہ کیس آئے. کیوں کہ اس کیس میں اگر یہ انوالو ہونا، بڑے ہائی پروفائل ہوتے ہیں، تو ان کی تو چاندی لگ جاتی ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے. یہ جی اس کیس میں تھا یہ لائر، وہ اگر 10 لاکھ لیتے وہ 10 کروڑ فیس ہو جاتی ہے ان کی. یہ تو موقع ہوتا ہے لائرز کے لیے پیسہ بنانے کا، کوئی ہائی پروفائل کیس لینے کا. آپ سوچیں ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا کہ کوئی لائر، کوئی نر کا بچہ لائر نہیں ہے پاکستان میں جس کا ان کی والدہ کا کیس لینے کی تیار ہے، بشمول PTI کے جو بڑے بڑے لائر ہیں، حامد خان اور حسان نیازی اور اس قسم کے اور بھی بڑے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا، سلمان راجہ، اعتزاز احسن، کوئی نہیں لے رہا. اب آپ یہ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا جو اس میں سچویشن دیکھ رہا ہوں نا، کہ اس میں اب کی سٹیک ہولڈرز کون رہ گئے ہیں جنہوں نے اس سے ہمیں ٹروتھ کا پتہ چلے، اور یہ پتہ چلے کہ یہ ISI روگ ہے آپارا، اور یہ لال کرتی جو ہے یہ ہمارا گیٹ نمبر 4 آرمی ہائی کمانڈ یہ نہیں ہے. تو اس لیے
आर्मी हाई कमांड रिप्रेजेंट कौन करता है? जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर के हाथ में हर किस्म की जादू की छड़ी है। वही इसी केस को इन्वेस्टिगेट करा के, अगर वो सच्चे दिल के हैं, पेट्रियाटिक हैं, करप्ट नहीं हैं, इंसाफ पसंद हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो वो ये करवाएंगे। बिकॉज अगर उन्होंने अपने आप को इससे जुदा नहीं किया इस केस से, और इस केस को इसी तरह ये जो चलता रहा, लड़खड़ाता रहा, तो सारी कौम इस पर सोचने पर और मानने पर मजबूर हो जाएगी कि जो आपकी आर्मी हाई कमांड है बशमूल जनरल आसिम, वो भी इस केस के पीछे इन्वॉल्व है। बाकियों की तो इन्वॉल्वमेंट आपने देख ली, बड़ी क्लियरली हमें नजर आती है। तो ये जनरल आसिम के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। तो उसी जिम्मेदारी कोर्ट के इस बेंच के ऊपर है। इस वक्त तक ये बेंच जो है, इसके अंदर ना कोई दम नजर आता है, ना कोई खम नजर आता है। मतलब जिस तरह ये रात को 12 बजे इन्होंने खोला अपना कोर्ट अप्रैल के शुरू में, और जिस तरह ये सो के सत्तू पी के सो रहे हैं इस वक्त, समझ नहीं आ रही कि ये, लेकिन ताकत इन्हीं के पास है। क्यों? इसलिए कि राना सनाउल्लाह, उनकी पूछ कुछ कि भाई तुमने सेक्रेटरी इंटीरियर को क्यों हुक्म दिया, खोकर को, कि तुम ये लेटर इशू करो कि इसके खिलाफ सिटिशन के केसेस लगाओ, और चांडियो जो सिटी मजिस्ट्रेट है इस्लामाबाद, उसको किसने उकसाया, हुक्म दिया कि भाई तू जाके ये केस करवाए अरशद शरीफ के खिलाफ और शहबाज गिल के खिलाफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सबसे बड़े दो हैं, जनरल आसिम एक तरफ, जो अपनी फौज का सारा उन्होंने कार्रवाई ठीक कर रही है, ISI का चेक कर रहे हैं कि इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, जो कि हमें प्राइमा फेसी सब नजर आ रही है। मतलब इससे ज्यादा कौन सा हो सकता है कि 3 ISI के अफसर ऐसे, जो मेमन गोड कह रहे हैं तुम केस फाइल करो उसके खिलाफ 9, और सेडिशन का किया और अगले दिन वो बेचारा भाग गया। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक बड़ी अजीब लंगड़ी लूली किस्म की GIT बनाई है। ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ये GIT नहीं, दिस शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन। उसके पास हर किस्म के इख्तियारात हों, वो किसी किस्म के बंदे को कोऑप्ट कर सकता है, चाहे सर्वे को अफसर रिटायर्ड हो, ISI का हो, IB का हो, पुलिस का हो, लॉयर हो, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो, इंटरनेशनल हो, उसके पास ये जुडिशल कमीशन के बगैर नहीं होगा। तो ये दूसरी बात। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि ये केस मैंने आपको बताया पाकिस्तान की फ्यूचर डायरेक्शन और तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस केस में जो इन्वॉल्व लोग हैं वो अगर इन्वेस्टिगेट होके, प्रोसिक्यूट होके और उनको सज़ा मिल गई, तो पाकिस्तान के बचने के चांसेस हैं, इसलिए कि ये जो हमारे गर्दन के ऊपर घुटना है एक पूरा ये एलीट कैप्चर फैसिज्म का, ये उठ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं इसको कहता हूं कि ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान। दूसरा, ये बहुत बड़ा केस है कि फौज अपने आप को सेपरेट करे, अलहदा करे इस ISI की इस हरकत से, जो प्राइमा फेसी एलिजिडली लगता है कि ये डायरेक्ट बाजवा से नदीम अंजुम से होती होती नीचे आई है, और ये नदीम ये इसकी जो असैसिनेशन है हुई। मैंने जो वो हरी लाइन ड्रॉ की थी ना वकार की और आसिम की, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है कि उसने भी कहा कि मैं फ़हीम से पूछूंगा तो फिर आपको मैं वो दूंगा, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंस है, इसको मिक्स अप ना करें। ये जो आपके पास जब ये आएगी, ये मैं इसको ट्वीट भी करूंगा इस ग्राफिक को, इसको ज़रा गौर से देखें और उसको देखें। तो दूसरी बात यह है कि अगर तो ये जो हमने देख लिया कि भाई ये केस इसी तरह हुआ, ये प्रोसिक्यूट भी हुआ, सो मोटो लिया गया, जुडिशल कमीशन बना और केस जो है वो अपना नॉर्मल प्रोसीजर चलता रहेगा, तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जनाब जो जनरल आसिम है और आर्मी हाई कमांड है वो इससे साथ लगी हुई नहीं है, वो अलहदा है। और मेरा ख्याल है, मेरी गट फील कहती है, मेरी सिक्स सेंस कहती है, मेरी जो खबरें कहती हैं वो यही कहती हैं कि ये नदीम अंजुम और बाजवा और उसके बाद नीचे वालों का खेल था। अगर उनकी पनिशमेंट नहीं होती तो फिर तो कि जी हमने या तो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह पहले बचाते रहे हैं, या ये खुद मुलाविस है। अल्लाह ना करे ये खुद मुलाविस हो, लेकिन अगर ये बचा भी रहे ना,
تو یہ پاکستان کے گردن سے یہ گھٹنا نہیں اٹھے گا. کسی نہ کسی کو لٹکنا پڑے گا, کسی نہ کسی کو قید میں جانا پڑے گا. سینئر رینک 4 سٹار, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارا 4 سٹار جو ہے نا وہ خرگوش کی طرح کراس ہیئرز میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ ہمارا ایک سرونگ 3 سٹار کراس ہیئرز میں آیا ہوا ہے, اور آنا بھی چاہیے. چاہے جرنیل ہو, چاہے جج ہو, چاہے چیف سیکرٹری ہو, چاہے کوئی بھی پولیس کا آئی جی ہو, اگر وہ آتا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ ہے جی, اس لیے میں بڑا اس کیس کو لے کے ابھی نا میں نے کہا تھا پاکستان کے قاتل. ہم اکنامک ہٹ میں نے کتابیں بڑی کرتے ہیں. میں نے کہا, میں بڑا سوچتا رہا, میں نے کہا یار یہ صرف اکنامک ہٹ نہیں ہے. اگر میں موجودہ لینڈسکیپ کو دیکھوں اور میں اس کو ڈیوائڈ کروں کہ یار کچھ ہمارے فوج میں ہٹ مین تھے, کچھ ہمارے جوڈیشری میں ہٹ مین تھے, کچھ ہمارے سیاستدان ہٹ مین تھے, اکنامک ہٹ مین اور سیاسی ہٹ مین, کچھ ہمارے میڈیا کے تھے. بزنس ہٹ مین ابھی تک میں نے ان کو نہیں ڈالا, وہ انشاءاللہ میں اگلی کسی ویلاگ میں ڈالوں گا. اگر آپ ملٹری ہٹ مین دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں 5-6 لوگوں کی, یہ ریپریزنٹیٹیو ہے, اس کے پیچھے اور بھی بہت لوگ ہیں. لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے نا اس کرنٹ ہمارے سیناریو کی, ہماری ڈیوسٹیشن کی, ہماری تباہی کی, وہ ان کو سمبلائز یہ لوگ کرتے ہیں. باجوہ کرتا ہے, ندیم انجم کرتا ہے, افتخار بابر کرتا ہے, فیصل نصیر کرتا ہے, بریگیڈیئر شفیق آئی ایس پیار کا کرتا ہے, بریگیڈیئر فہیم رضا کرتا ہے, بریگیڈیئر راشد نصیر کرتا ہے. یہ کرتے ہیں ریپرزینٹ اس ساری بربریت کا, کس طرح انہوں نے پاکستان کو بالکل ایک مفلوج کر کے, تباہ و برباد کر کے چھوڑ کے چلے گئے. یہ ہے جی ہمارے فوجی ہٹ مین. اب آ گئے جی ہمارے جوڈیشری پہ. ابھی ان کو ہٹ مین تو نہیں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ وہ کہیں گے یار آپ جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں ہٹ مین, لیکن ہماری جوڈیشری نے ہمیں فیل کیا. جس طرح ہر وقت ماضی میں انہوں نے ہمیں فیل کیا نا, ایوب کے زمانے سے لے کر آج تک, ادھر بھی فیل کیا. جس طریقے سے جلدی سے انہوں نے 4-5 دن کے اندر فیصلہ کیا اس کا, اور پتہ نہیں ایک بعد میں ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جی نے مارشل لاء سے ملک بچایا, اور لگانے دیتے مارشل لاء باجوے کو, دیکھ لیتے یہ کیا کر سکتا تھا. 2 ہفتے نہیں رہ سکتا تھا اگر یہ مارشل لاء لگاتا ہے. میں آپ کو بتا, آپ کس قسم کے عجیب قسم کے بہانے کے پیچھے بیٹھے. اور سب سے زیادہ افسوس عطا بندیال صاحب کے پاس ہے, اور ان کے جو سینئر ججز ہیں, کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر بچایا نہیں. چلے جی اس دن تو آپ نے گند کر دیا, 25 مئی کے بعد آپ نے نہیں بچایا. شہباز گل سے ہمیں آپ نے نہیں اس کو بچایا. اعظم سواتی کو آپ نے نہیں بچایا. آپ نے ارشد شریف کو نہیں بچایا. آپ نے کسی کو نہیں بچایا. آپ نے مر مر کے آپ نے سو موٹو لیا ارشد شریف کا. آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی, اس کی ایف آئی آر آپ نے درج کروا سکے عمران خان کے کہنے کے مطابق, جو وہ کروا آپ نے ڈھیلا سا آرڈر دیا کہ جی ایف آئی آر ہونی چاہیے. انہوں نے نامعلوم افراد اور نوید کے خلاف کر. آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی کانسپریسی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. میں تو حیران ہوں, وہ تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہمارا, جس کے ہمیں اتنی امیدیں تھیں کہ یار اس میں بڑے زبردست قسم کے جج ہیں, وہ ہمیں بچائیں گے, انہوں نے نہیں بچایا. اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی جس قسم کے بےہودہ فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ دے رہا ہے, ان کا چیف جسٹس دوسرے جناب وہ محسن اختر کیانی صاحب, حیرانی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ ایک جج بڑھ چڑھ کر ناانصافی کرے کہ کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ اور. وہی قسم کے جاوید لطیف کو چھوڑ دیا, مریم اورنگزیب کو چھوڑ دیا, اعظم سواتی کو رگڑ دیا, شہباز گل کو رگڑ دیا, کوئی اس کو کسی کی سنوائی. کیسا یہ کس قسم کا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. لیکن میں نا 3 ججز کی بات کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جس سے ہمیں بہت امید ہے, اور اللہ کرے کہ وہ جلدی. جسٹس ارباب جنہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا, جسٹس بابر ستار جنہوں نے ابھی 2 نیول کیڈٹس کا کیس لیا کر لے نام الرحیم نے کہ جی ہمیں بغیر سنوائی کے نکالا گیا. یہ بہت میجر کیس ہے. یہ جو فوج اور ملٹری سروسز ہائی کورٹ میں اپنے نہیں جا سکتے,
اس کو جانا چاہیے. اس سے یہ ہماری جو ایکسکلوسو پاور ہے نا آرمی چیف کی، کہ کسی کو بھی کسی وقت کسی وجہ سے بغیر وجہ دیے ہوئے نکال سکتے ہیں، پری میچور ریٹائر کر سکتے ہیں ود اور وداؤٹ بینیفٹس. یہ اس قسم کی بدماشی، یہ انکنٹرولبل ان چیکڈ پاور جو ہے نا یہ کنٹرول کرنی ہے، اور یہ کورٹ ہی کر سکتے ہیں. اور تیسرے جو ہیں اپنے میاں گل حسن اورنگزیب. میاں گل حسن اورنگزیب گریٹ پیڈگری، زبردست آدمی ہے. امید ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گے اس بربریت سے. اور جو بلوچستان ہائی کورٹ نے زبردست فیصلہ دیا آصف سواتی کا، اور سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا کا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو میں سنگل آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے، ویسے تو وہ بہت بڑی انسائکلوپیڈیا ٹائپ باتیں کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان سے زبردست انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے حدیبیہ کے ساتھ، چاہے وہ جو مرضی اس کی ٹیکنیکل ریزن نکال لے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے نا، حدیبیہ پیپر مل کے کیس کو بند کر کے اسحاق ڈار کو چھوڑ کے اس ظالم اس کرمنل قسم کے آدمی کو یہاں لا کے، اور اس کے پیسے بھی اس کو واپس مل کے، اس کی گھر بھی اس کو واپس مل کے، اتنا بڑا فراڈ، ڈاکو، چور، لٹیرا، منی لانڈرر، فورجر، شیخ نعیان کا خط فورج کیا اس نے، اس کو آپ نے قاضی فائز صاحب، ہسٹری ول ناٹ ٹریٹ یو فیئرلی. آپ کی بیوی کا کیس میں علیحدہ کرتا ہوں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو مرضی آپ ٹیکنیکل کہہ لیں. اینی وے، تو یہ ہے جی. اور راجہ سکندر سلطان، مطلب کہ ایسا کوئی بندہ پتہ نہیں کس ماں باپ کی اولاد ہوگی، اور کیا لیگیسی یہ بندہ چھوڑ کے جائے گا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کتنا اس آدمی نے اپنے آپ کو گندا کیا، ذلیل کیا، پتہ نہیں کس لیے. اور کبھی کبھی تو یار کو تھوڑا سا احساس کرو، اتنا تم نے ظلم کیا ہے، اتنی ون سائیڈڈ ججمنٹس. یہ ہمارے جوڈیشل اور الیکٹرل ہٹ مین ہے. اب آ جائیں جی ہمارے سب سے پیارے دوست، ہمارے سیاستدان، ہمارے اکنامک ہٹ مین. 35 سال سے ان لوگوں نے اس ملک کی ایسی کی تیسی کی ہے. انہوں نے اس کا ملک کا پیسہ لوٹا، اس نے ان کے ادارے تباہ کیے، انہوں نے یہاں سے پیسہ نکال کے باہر گئے. ہمارے اسکول اچھے نہیں بنے، ہماری سڑکیں اچھی نہیں بنے، ہمارے اسپتال اچھے نہیں بنے، ہمارے سب اداروں کو انہوں نے کرپٹ کیا، ان کو بلیک میل کیا، ان کو برائب کیا، اور آخر میں جا کے انہوں نے فوج کے جرنیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. قمر جاوید باجوہ ایک پہلا جرنیل ہے پاکستان آرمی کا جو اتنا کھلے عام کرپشن اس کی جو ہے نا سامنے آئی ہے. یہ تو ابھی 12 بلین تو اس کی وائف کی ہے اور فیملی کی ہے. اس کی جو اپنی کرپشن ہے، یہ جب انویسٹیگیشن اس کے خلاف ہوگی، اللہ کرے جنرل عاصم منیر میں اتنی ہمت ہو اور اتنا اس کے اندر گٹس اور ہونی چاہیے کہ اس کا ایک آرمی چیف، اتنا کرپٹ آدمی چیف، انویسٹیگیشن اس کے خلاف کرو، آپ کو پتہ چلے گا اس آدمی نے کیا کیا ہے. وہ تو بات کی بات لو بات ہے کہ جو اس نے ملک کو بیچا، جو اس نے انڈیا کے ساتھ بیہائنڈ دی سینز جا کے جو اس نے نیگوسیشنز کیے اجیت دوول کے ساتھ. ایک تو ملک کو بیچا امریکہ کے انڈر، دوسرا ملک اس نے بیچا انڈیا کو. یہ سوچیاں یہ کس قسم کا آرمی جرنیل، کرپٹ، ڈسلوئل ٹو پاکستان، a friend of America, a friend of India. a friend of America ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن چوری چپے آپ حکومت گرائیں کہ آپ چاہیں کہ میں اس کے بعد جنرل سی سی بن کے کروں. تو یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جنرل عاصم صاحب کے اوپر. اب ان سیاستدانوں پہ آ جائیں جی. یہ لوگ لوٹ لوٹ کے ان کا دل نہیں بھرا، انہوں نے سب کچھ مطلب پیٹ نہیں بھرتا. مجھے ایک آدمی ایک صاحب ملے آج، کہتا ہے جی شرجیل میمن نے خود مجھے بتایا، کہتا ہے شرجیل میمن ہے، میں نام ان کا نہیں لے سکتا، وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے لیں، یہ کام کر رہے کہ حکومت کے فنڈ، اس میں سے 70% واپس آپ اس بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. اب یہ سسٹم دیکھیں، شرجیل میمن فرنٹ مین ہے، حکومت کے پیسے کسی پرائیویٹ کمپنی کے یا کانٹریکٹ میں لوگوں کو دیتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں 70% واپس آپ اس اکاؤنٹ میں دیں، 30% دے لو، کام کرو یا نہ کرو. اتنی لوٹ ہے. 70% سکیم کرتے ہیں یہ لوگ سندھ کے اندر. پنجاب میں پتہ نہیں کتنے کرتے تھے، فیڈرل میں پتہ نہیں کتنے کرتے تھے. مریم اورنگزیب لاکھوں ملینز آف روپیز دیتی ہے
چینلز کو کہ تم نے عمران کے خلاف کرنا ہے. اگر وہ اس نے کیس کیا میں بندہ لے کے آ جاؤں گا اس کے سامنے, میں ایویڈنس اس کو بتاؤں گا یہ کہتا ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کس ڈی این اے کے بنے ہوئے ہیں, مجھے نہیں سمجھا. توبہ شکلیں دیکھیں ان لوگوں کی. اوئے ہوئے. آخر میں جی ہمارے دوست میڈیا والے, مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہے نا میڈیا کے اوپر, اگر تو یہ نظریاتی ان کا فرق ہوتا نا عمران کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تو میں کہتا جی چلو ٹھیک ہے آپ کا نظریاتی, آپ کی یہ کوئی نظریات, صرف پیسہ, ضمیر فروشی, اپنا قلم بیچا, اپنی زبان بیچی, ہر چیز بیچ دی. کیوں کہ آپ کو یا تو کوئی پیسے دے رہا ہے یا آپ کسی کے مرہون منت ہیں, مطلب کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ آپ کے بہت قریب ہے, وہ آپ کا دوست بھی ہے, پتہ نہیں اور کچھ بھی شاید ہے, تو آپ جناب اس کے پیچھے. اور تھوڑی سی بات ادھر کی کر دو اور 80% بات جو ہے نا وہ عمران کو رگڑ دو. مہنگائی مہنگائی مہنگائی, کرپشن کرپشن کرپشن, بزدار. 8 مہینے سے ان لوگوں کو سانپ سونگا ہوا ہے. نجم سیٹھی دیکھ لو, حامد امیر دیکھ لو. اچھا حامد امیر تو ایسے ڈانس کرتا ہے کہ کبھی ادھر ٹھمکا مارا, پھر ادھر دیکھا نہیں تو ادھر پی ٹی آئی والوں کے سامنے ٹھمکا مارا. وہ ہر جگہ ٹھمکے مارتا ہے کہ اس کو ہر جگہ سے داد ملے. بڑا مطلب امیزنگ فیلو. میں تو آنیسٹلی ان کو دیکھتا ہوں, ان کی میں شکلیں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں آپ لوگوں کو اپنے ضمیر سے, آپ رات کو جب سوتے ہوں گے آپ کیا, آپ کا ضمیر آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوگا تو مجھے جواب آتا ہے کہ ان کا ضمیر نہیں ہے. یہ ضمیر ان کا ختم ہو چکا ہے, یہ بک چکے ہیں, اور یہ اپنے مائنڈ میں شاید جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا. کنکلوژن کیا ہے جی؟ کنکلوژن میری تو بہت سمپل ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ دا بال از ان جنرل عاصم's court. جنرل عاصم کے پریڈیسیسر نے پاکستان کو اس مصیبت میں ڈالا. جنرل عاصم کے پریڈیسیسر نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا. جنرل عاصم کے پریڈیسیسر نے فوج کو بدنام کیا, ISI کو استعمال کیا, فیسزم لایا, بدماشی لایا, دہشت گردی لایا, وحشت کی ایک فضا پھیلائی پاکستان. آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, بیکاز انہوں نے اس فوج کا سہارا لے کے اور اس ISI کا سہارا لے کے اس ملک میں تباہی اور بربادی مچائی ہے. ورنہ اس کو کوئی دھوبیوں کی طرف سے کوئی پاور نہیں آتی آرمی چیف کے پاس. اس کے پاس 6.5 لاکھ بندوقوں کی پاور ہوتی ہے جس سے وہ دھندناتا پھرتا ہے. امید ہے عاصم صاحب اس طرح دھندنائیں گے نہیں. تو سب سے پہلے تو انہوں نے ISI کی جو یہ بدماشی اور بربریت ہے اور یہ دہشت گردی, اس کو ختم کرنا ہے. اس کا سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہمیں تب ملے گا جس دن یہ DG ISI کو ریموو کریں گے, یہ فیصل نصیر کو ریموو کریں گے, اس کے سارے 6 سیکٹر کمانڈرز کو ریموو کریں گے, اور اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں چاہے وہ چند 100 بھی ہوں ان کو ریموو کر کے خلاف انکوائریاں ہوں گی, اور ان کو جو بھی ان کی سزا ہے ان کو سزا دی جائے. اور خدا را افتخار بابر کو 5 کور کمانڈر سے نکالیں کہ وہ اس کو بھی اس کے میں حیران ہوں. یہ میجر جنرل اٹر فیلئر ایز این ISPR, اٹر فیلئر. اس کو لیفٹنٹ جنرل بنا دیا باجوے نے. آپ کو اس کو کور کمانڈر نہیں بنانا چاہیے تھا. یو آر دی آرمی چیف, آپ کی مرضی, آپ جو مرضی, لیکن ISI کو آپ نے روکنا ہے. خدا کے لیے یہ بربریت, یہ دہشت گردی, یہ بدماشی, یہ نہیں. یہ آپ یہ ISI کا ذرا ہولڈ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے امیج, یہ کس طرح اس نے پورے پاکستان کے گردن پہ گھٹنا, سانس نہیں ہمیں لینے دے رہے. اور دوسرا عاصم صاحب, آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں. اس کے بغیر پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی, خون ریزی ہوگی, پاکستان کے بہت برے وقت آئیں گے. یہ یاد رکھیں, اگر یہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے, یہ ٹوٹے پجے لنگڑے لولے ٹائپ آپ نے جوڑ توڑ MQM وغیرہ جو یہ بن رہی ہے, کل کے ٹیررسٹ آج کے آپ کے بڑے قریبی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے, خود ہی ان کے لوگ کہتے تھے یہ مجھے رو کے پاس لے کے گئے, ہم رو کے پاس 4 گھنٹے بیٹھے, رو نے ہمیں یہ کہا. الطاف حسین کیا کہتا ہے, بلوچستان بھی ٹوٹے, سندھ بھی ٹوٹے, فرنٹیئر بھی ٹوٹے, کشمیر بھی ٹوٹے, پنجاب دے دو ان کو. کھل کے کہتا ہے. اس پارٹی کو آپ طاقتور بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بڑا ظلم آپ کریں گے پاکستان سے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے.
انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے پیاروں کو سب کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی، جنگ لڑنے والوں کو بھی حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.